یونانی فلاسفر ان لوگوں نے کہا تھا کہ دین اصل میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کی عقل میں آئے، جس چیز کا تقاضا آپ کی دانش مندی کرے، اس چیز کا علم حاصل کرنا، اس چیز کو جاننا، یہ دین ہے۔ اور جبکہ ہم مسلمانوں نے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما
تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ میں اپنے استاد حافظ شعیب میمن حفظہ اللہ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اپنی بات سمجھا سکوں، اور کوئی غلطی ہوگی تو استاد میرے انشاءاللہ میری اصلاح فرمائیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور عربی میں اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ مسلم ایک ایسے اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے، ہر اونٹ کو مسلم نہیں کہا جاتا، بلکہ اس اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈلی ہوئی ہو۔ اس نکیل ڈلے ہوئے اونٹ کی رسی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ جیسے اس کا مالک چاہے اس اونٹ کو کھڑا کرے، چاہے تو اسے بٹھائے، چاہے تو اسے دوڑائے، چاہے تو اس سے کام لے، چاہے تو کام نہ لے، یعنی جیسا اس اونٹ کا مالک چاہے گا اونٹ وہی کرے گا۔ کیونکہ اب اس کی جو ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اونٹ اپنے مالک کے اشارے پر چلے گا۔ اسی طرح ہم مسلمان، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے، جیسے وہ چاہیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنی ہے، چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور اب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا، وگرنہ پھر ایسا بندہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو نہ مانے تو وہ پھر ابھی صحیح مسلمان نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے دائرے کے اندر آ چکا ہے کہ جس دائرے کے اندر اسے اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے یونانی جو فلسفہ آیا تھا، یونانی فلسفہ مشہور فلسفہ ہے، یونانی فلاسفر ان لوگوں نے کہا تھا کہ دین اصل میں یہ ہے کہ جو چیز آپ کی عقل میں آئے، جس چیز کا تقاضا آپ کی دانش مندی کرے، اس چیز کا علم حاصل کرنا، اس چیز کو جاننا، یہ دین ہے۔ اور جبکہ ہم مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دین اصل یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہم نے اپنی عقلوں کو، ہم نے اپنی دانش مندی کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ یہ ہے دین۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اب جب ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا، اپنے آپ کو ہم نے مسلمان کہلوانا شروع کر دیا ہے،
تو اب ہماری ترجیح ہر حال کے اندر یہی ہونی چاہیے کہ جو دین اسلام ہم سے عمل کروائے گا ہم وہ کریں گے، اپنی مرضی کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی عقلیں، اپنی تمام تر چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے اور اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کر لیا، اب جیسے میرے نبی کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ یہ ترجیح ہونی چاہیے، ہر کام کے اندر یہ ترجیح ہونی چاہیے۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی لوگوں کو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کو تسلیم کرو جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا بل نتبع، نہیں ہم تو اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے جو اللہ نے نازل کی ہے، بلکہ ہم تو اس کو مانیں گے جس کو کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم اسے تسلیم کریں گے، ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا تو ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اور جبکہ ان کے باپ دادا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان کو عقل تھی نہ وہ ہدایت پر تھے، اسی لیے ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں کوئی بھی عمل کر رہا ہوں تو اس کی تحقیق کرے، اسے دیکھے کہ کیا وہ عمل میرا صحیح ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اگر میرا عمل، اس کو ہم نے اس بات پر ترجیح نہیں دی کہ آیا میرا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، ہم نے اسے چھوڑ دیا، جیسے ہمارے بڑے کہتے رہے ہم ویسے کرتے رہے، تو ایسا بندہ گمراہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہے؟ نہیں، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ ہم نماز کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی ہے؟ نہیں، ہم نماز میں دعائیں اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے یہ دعائیں پڑھی ہیں۔ ہم ہر وہ عمل اپنا اسی طرح کرنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ ہم جب یہ معاملہ آئے نماز کا، ان معاملات کا، اس وقت بندہ کہتا ہے کہ کون ان چکروں میں پڑے، کون انہیں دیکھے، کون انہیں تلاش کرے، یعنی ہماری ترجیح دین ہے ہی نہیں۔ جبکہ دنیا کے مقابلے میں ہم اگر 100 روپے کلو ٹماٹر بھی خریدیں یا کوئی دوسری سبزی خریدیں، اسے بھی ہم دیکھ دیکھ کر تلاش کرتے ہیں کہ کہیں بری سبزی ہمارے پاس نہ آ جائے۔ دنیاوی چیز کو اتنی ترجیح بنیاد پر اس کی تحقیق کرتے ہیں، ہر چیز کو جانچتے ہیں، ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں، ہر چیز کو پھنپتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس کوئی غلط نہ آ جائے۔ اور جبکہ دین کا معاملہ ہے کہ ہمیں نماز ایسی پڑھنی ہے جیسے میرے نبی نے پڑھی ہے، ہمیں ایسا عمل کرنا ہے جیسے میرے نبی نے کیا ہے، وہاں پر آ کر ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ یہ کیوں ہمارا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ ہمیں اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا؟ معلوم ہوا کہ ہر حال میں سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو دین پہنچایا گیا، دین ان پر آیا، ہمیں اس کو ترجیح دینی ہے اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کسی بھی حال کے اندر سب سے پہلی ترجیح ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزاریں۔ اور ایک اور سب سے بڑا عالمیہ معاشرے کا، آج علم کا عالمیہ، آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ جو ہم معاشرے میں اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، ابھی کتنی پیاری ہمارے ان چھوٹے بچوں نے گفتگو کی۔ وہ بچہ کیوں پیارا نہ لگے جو میرے نبی کی حدیث بیان کرے؟ وہ بچہ کیوں پیارا نہ لگے جو میرے رب کے قرآن کی آیت بیان کرے؟ کتنا پیارا لگ رہا تھا وہ بچہ، کتنا عظیم بچہ وہ لگ رہا تھا جب وہ اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا تھا، جب وہ اللہ تعالی کے اس کلام کی آیت سنا رہا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں دنیا کی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا، ہمارا وہ بچہ جو ہوشیار ہو، جو سمجھدار ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں گے، اور جو بچہ کسی کام کا نہ ہو، جو بات نہ مانتا ہو،
جو بالکل نکما ہو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو اب مدرسے میں داخل کروا دیتے، ویسے ہی کسی کام کا بچہ یہ نہیں ہے۔ آج یہ ہماری ترجیحات ہیں، ہماری ترجیحات ان بنیادوں پر ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ہم نے دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے۔ حالانکہ جو بچہ عقل مند، جو بچہ ہوشیار تھا، اسے تو اللہ کے نبی کی تعلیم کا عالم بنانا چاہیے تھا، لیکن ہماری ترجیح کیا ہے کہ جو بچہ ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، اسے ہم نے کیا بنانا ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ اور جو بچہ کسی کام کا نہیں ہے، یار یہ ویسے ہی گھر میں کسی کام کا تو ہے نہیں، اسے اٹھا کے ہم نے کیا کر دیا؟ مدرسے میں ڈال دیا۔ آج یہ ہماری ترجیح ہے، جبکہ یہ علم، اس کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، یہ علم اس کے لیے محدثین نے جو قربانیاں دی، یہ علم کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر آج مل چکا ہے، یہ علم پلیٹ میں رکھ کر انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ ان کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ محدثین کے آپ واقعات پڑھیں، صحابہ کے آپ واقعات پڑھیں، کس کس طریقے سے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے کتنے بڑے بڑے سفر کیے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ اسپین سے چلے تھے، اسپین سے، کہاں سے؟ اسپین، ہسپانیہ اس وقت کہا جاتا تھا، آج اسے اسپین کہا جاتا ہے۔ وہاں سے چلے اور کہاں آئے؟ بغداد آئے۔ بغداد اتنا بڑا راستہ، اس وقت نہ یہ جہاز، نہ یہ موٹر سائیکل ہے، نہ کار، نہ یہ دوسری ٹیکنالوجیز، پیدل چلتے ہوئے، پیدل سفر کرتے ہوئے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث کا علم چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرنا تھا۔ آج ہم بھی اپنے بچوں کو سفر کرواتے ہیں نا، ہم بھی دبئی بھیجتے ہیں، لندن بھیجتے ہیں، امریکہ بھیجتے ہیں، یورپ بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہاں سے کچھ کما کے لے کر آئے۔ ان لوگوں کی ترجیح کیا تھی کہ علم کے لیے اپنے بچوں کو سفر کروایا کرتے تھے۔ کون سا علم؟ دین کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم۔ اور آج ہماری ترجیح کیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سفر کرواتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ ترجیح کیا ہے؟ ترجیح یہ کہ ہم نے ہر حال میں اپنی ترجیح دنیا کو رکھ دیا ہے، بس جو بھی کرنا ہے یہ دنیا، یہ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ یعنی اگر میں 28-29 سال کا ہوں تو میری، اگر ویسے تو انسان کو اپنے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک لمحے کا بھی، لیکن پھر بھی ایوریج اگر دیکھی جائے اس دنیا کی زندگی کے تو 60 سال ہے کہ 70 سال ہے، اتنی ہو جاتی ہے نا۔ 70 سے 80 سال لگا لیں، کوئی بہت کم ہے جو 70 کو کراس کرتا ہے، ورنہ کوئی 50 کے اندر، کوئی 40 کے اندر، کوئی 60 کے اندر۔ انسان کی زندگی اتنی ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے، یعنی جو بقایا 30 سال ہیں، ان کو بنانے کے لیے میں اپنا جو قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اس کو برباد کر دیتا ہوں، صرف ان 30 سالوں کو بنانے کے لیے۔ ان 30 سالوں کے اندر اتنا مال میرے پاس جمع ہو جائے، نہ حرام کی فکر، نہ حلال کی فکر، اور وہ جو 50,000 سال کا ایک دن ہے اسے میں برباد کر دیتا ہوں۔ اسی طرح آج ہمارے لڑکوں کی حالت ہم دیکھ لیں، ٹک ٹاک پر، فحاشی پر، آج کس طرح، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں شہرت مل جائے، تاکہ لوگ مجھے پہچانے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ ٹک ٹاک پر آج اس لیے ناچا جاتا ہے نا، حالانکہ ناچنا کن کا کام ہوا کرتا تھا؟ آج مسلمانوں کا کام ہے۔ آج نوجوان ہمارے بجائے مسجد میں آنے کے، بجائے دینی تعلیم حاصل کرنے کے، ٹک ٹاک کی ویڈیو بنا رہے ہیں، گانے سنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، بچیاں ناچ رہی ہیں، اور صرف وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ مجھے شہرت مل جائے، تاکہ میرے فالوورز اتنے ہو جائیں، لوگ مجھے جانیں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اس شہرت کے لیے ہم یہ کام ہمارے بچے کر رہے ہیں نا، آج ہمارے لڑکے ان کاموں کو کر رہے ہیں نا، جبکہ شہرت اس دنیا میں 6 ارب سے زائد لوگ ہیں، 6 ارب، زیادہ سے زیادہ 6 ارب سے زائد لوگ ہیں۔ یعنی اگر مجھے شہرت مل بھی جائے تو مجھے کتنی شہرت ملے گی؟ 6 ارب لوگ جان لیں گے نا، بس، اس سے زیادہ تو مجھے نہیں جان سکتے، کیونکہ لوگ ہی نہیں ہیں، اس سے زیادہ تو افراد ہی نہیں ہیں۔ اگر مجھے ایک ایک بچہ اس دنیا کا جان لے، کونے کونے میں مجھے لوگ جاننے لگ جائیں، تو صرف 6 ارب، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور بڑے بڑے لوگ جن کے ملین فالوورز تھے، جن کے کروڑوں فالوورز تھے، موت انہیں بھی آنی ہے، مرے وہ بھی ہیں۔ شہرت تو ایک نوجوان کو یہ چاہیے، مجھے شہرت یہ چاہیے کہ جب کل قیامت کا دن ہو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، بابا ابن آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ساری ابن آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری مخلوق جمع ہو، اربوں کھربوں لوگ ہوں، کائنات کے امام بھی وہاں ہو، صحابہ کرام بھی وہاں ہو، ابو بکر صدیق بھی وہاں ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ہو، سیدنا علی بھی وہاں ہو، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے وہاں جمع ہو، اور ان سب کے سامنے اللہ رب العالمین میرا اعلان کرے، آ جا میرے بندے، تو میرے عرش کے سائے تلے آ جا۔ کیوں آ جا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، کیونکہ تو نے اپنی جوانی ٹک ٹاک میں نہیں، تو نے اپنی جوانی سوشل میڈیا پر نہیں، تو نے اپنی جوانی اور ان گلیوں میں بلوچ محلے کے ان گٹروں کے ڈھکن پر نہیں، تو نے اپنی جوانی ان ہوٹلوں پر نہیں، تو نے اپنی جوانی ان چوراہوں پر نہیں، بلکہ تو نے اپنی زندگی میری عبادت میں گزار دی۔ اور اللہ اعلان کرے کہ آج تجھے اتنی شہرت ملے گی کہ آج جب کسی کو سایہ نہیں ہے، آج تجھے اپنے عرش کے سائے تلے میں جگہ دوں گا۔ اس وقت میرے نبی بھی دیکھ رہے ہو، میرے صحابہ بھی دیکھ رہے ہو، تمام انبیاء دیکھ رہے ہو۔ یہ شہرت ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے یا یہ چند دن کی زندگی، چند دن کی شہرت؟ 1,00,000 لوگ جان لیں گے، 10,000 لوگ جان لیں گے، یا ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے؟ آج دیکھیں اس وقت دور کے اندر آج ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ پوری پوری رات ہمارے لڑکے پوری رات موبائلوں میں لگے ہوئے، کوئی اس کونے پر کھڑا، کوئی اس کونے پر کھڑا، اور جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر ہمیں نیند آنے لگتی ہے، ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ آج ہماری زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں، نہ حلال نہ حرام، کچھ نہیں دیکھنا، مال آنا چاہیے۔ فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر ہمیں شارٹ کٹ سکھا دیا گیا ہے، شارٹ کٹ، رات ہی راتوں میں کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھنا، اس کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں کہ رات ہی رات میں لکھ پتی بن جائیں۔ جس چیز کے لیے اصل محنت کرنی چاہیے تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وقت چونکہ کم ہے میرے پاس، آخری حدیث بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حدیث چونکہ تھوڑی لمبی ہے، وقت لگے گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہم آتے نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے اکثر پوچھا کرتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو ہم اپنے خواب بتلایا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس کی تعبیر بتلایا کرتے۔ ایک دن پوچھا، کہا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے پکڑا، مجھے اٹھایا اور مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے کر گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں مہمیز ہے، اس مہمیز کو اس کے منہ کے اندر داخل کرتا ہے اور اس کی باچھیں چیرتا ہے۔ یہ باچھیں، ان کو منہ میں مہمیز داخل کر، نیزے کی طرح، اور تلوار نیزے کی طرح ہوتی ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اس کے منہ کے اندر اس مہمیز کو داخل کرتا اور اسے چیرتا ہوا لے کر جاتا گدی تک، دائیں جانب پھر بائیں جانب، پھر وہ منہ صحیح ہو جاتا، پھر اس کے منہ میں مہمیز داخل کرتا، پھر اسے چیرتا ہوا لے جاتا گدی تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیے۔ ابھی آپ آگے چلیے، آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو زمین پر لیٹا ہے اور ایک بندہ اس کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے،
وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیتا ہے. اس کے سر کو جیسے ہی کچلتا ہے وہ پتھر دور جا کر گرتا ہے، وہ بندہ تکلیف میں چلاتا ہے، چیختا ہے، سر کچل دیا جاتا ہے. اتنے وہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے کہ اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، اس کا سر کیوں کچلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کہ ابھی آپ آگے چلیے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے چلے. پھر آگے جا کر دیکھا کہ ایک تندور نما گڑھا ہے جو نیچے سے کیا ہے وسیع ہے اور اوپر سے کیا ہے تنگ ہے. اس کے اندر جب دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہاں اس کے اندر کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں. اچانک نیچے سے آگ بھڑکتی ہے اور یہ آگ جب بھڑکتی ہے تو ان مرد اور عورتوں کو جو کہ جن کے جسم پر کپڑے نہیں یہ برہنہ ہے ان کو لے کر وہ اوپر آتی ہے گڑھے کے. پھر وہ آگ مدم ہو جاتی ہے، وہ شعلہ نیچے چلا جاتا ہے. پھر یہ سارے لوگ جو برہنہ ہیں یہ نیچے چلے جاتے ہیں. کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اس تندور کے اندر انہیں ایک ساتھ برہنہ کر کے اس عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ کہا کہ آگے چلیے. جب آگے چلتے ہیں تو دیکھا ایک نہر ہے، خون نما ایک نہر ہے. اس نہر کے اندر ایک ساحل پر بندہ کھڑا ہے، ایک نہر کے اندر بندہ ہے. یہ بندہ جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو جو ساحل پر شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو دے مارتا ہے، یہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے، پھر ڈوبنے لگتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے، پھر یہ بیچ میں چلا جاتا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب یہ پھر ایک لمبی پوری حدیث ہے لیکن اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں. کہا کہ وہ جو بندہ آپ نے دیکھا کہ جس کی باچھیں چیری جا رہی تھی، جس کے منہ کے اندر یہ تلوار نما، یہ نیزے نما، یہ ہتھیار ڈال کر اس کے منہ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا اور جھوٹ اس کا دور دور تک پھیل جایا کرتا تھا. آج ایسے ہی آدمی کو ہوشیار سمجھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا بندہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. کیا ٹیلنٹ ہوتا ہے؟ جو جتنا جھوٹ بولنے میں ماہر ہوتا ہے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہوشیار بچہ ہے. دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی موبائل ہے، کسی میں فالٹ آ جائے، کسی میں کوئی خرابی آ جائے تو کہا کہ یہ موبائل ہے یار یہ 4000 کا بک رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ فالٹ ہے. دوسرا دوست آ کر کہتا ہے کہ وہ بھائی لا یہ موبائل مجھے دے، مجھے یہ موبائل دے، میں اس موبائل کو 4 میں نہیں 8 میں بیچ کر دکھاؤں گا. کہتے تو 8 میں کیسے بیچے گا اس کو، یہ تو ہے ہی فالٹ ہے، اس میں اس کے لگتے ہی 4000 ہیں. اس نے کہا تمہیں کیا پتا کہ کاروبار ہوتا کیسے. اس سے وہ موبائل لیتا ہے یا کوئی بھی چیز اس طرح کی لیتا ہے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جھوٹ بول کر اس موبائل کو 4000 میں نہیں 8000 میں بیچ دیتا ہے. گھر آ کر بتاتا ہے گھر والوں کو، دوستوں کو بتلاتا ہے وہ جو موبائل وہ نہیں 4000 کا بیچ رہا تھا، دیکھو میں نے اسے 8000 کا بیچ دیا. گھر والے کیا کہتے ہیں؟ کتنا ہوشیار ہے، کتنا سمجھدار آدمی ہے، یہ کاروبار کر سکتا ہے. یعنی جو جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا کامیاب آدمی آج ہمارے معاشرے کی نشانی ہے. پھر اس کاروبار میں برکتیں کیسے آئیں؟ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جایا کرتا تھا. اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آج اس کی باچھیں چیری جا رہی ہیں، آج اس کے منہ کو پھاڑا جا رہا ہے. کہا کہ اچھا وہ دوسرا شخص جو زمین پر پڑا ہوا تھا، جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھا؟ کہا کہ یہ وہ شخص تھا جسے اللہ نے علم دیا اور اس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا.
اللہ نے اسے علم دیا اور اس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. فجر کی نماز بغیر پڑھے سو جایا کرتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو 8 سال مدرسے میں لگا ہے. عالم وہ ہے جس نے مفتی کا کورس کیا ہو. اور اللہ کے بندو، ہر وہ شخص اس حدیث کا عالم ہے جس کا علم اس کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، آپ کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ نماز ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اب اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو ایسے شخص کو کچلا جائے گا. میرے خیال سے ہم کنٹینیو کریں استاد جی، آپ کی اجازت. آواز جاری ہوگی، ٹائم بھی بچے گا، تو آواز میرے خیال سے پہنچ رہی ہوگی سب تک. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. تو یہ شخص کون ہے جس کو علم تھا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، باوجود اس کے اس نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. پھر آگے گئے، پھر جا کر دیکھا کہ وہ شخص، وہ لوگ جو برہنہ تھے، جن کو تندور کے اندر ڈالا گیا تھا، برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں، کا ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا کہ ان کو یہ عذاب اس لیے دیے جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ دنیا کے اندر فحاشی کو پھیلایا کرتے تھے. دنیا کے اندر آج ہوتے نا دوستوں میں، آپس میں دوستوں کی، تو آج ہمارے دوستوں کی یہ موضوع یہ لگے، ورنہ ان کی گفتگو کا محور ہوتا کیا ہے؟ یا پھر کوئی نئی ویڈیو کوئی لیک ہوئی ہے، یا پھر کوئی فوٹوز، یا پھر کوئی ویب سائٹ، یا پھر نیٹ فلکس، یا پھر سوشل میڈیا پر ویب سیریز. آج ہمارے دوستوں کے یہ موضوع ہوا کرتے ہیں کچہری کے. وہ سلف صالحین تھے جن کے موضوع یہ ہوا کرتے تھے آج تہجد میں قیام کس نے لمبا کیا ہے. وہ محدثین تھے جن کے موضوع ہوا کرتے تھے کہ یہ حدیث میں نے سنی ہے، کیا تمہیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے. آج ہمارے موضوع یا دنیا ہوتی ہے کہ تیرے پاس کتنا مال ہے، آج کل تو کیا کر رہا ہے، اچھا کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا، یا پھر یہ موضوع ہوتا ہے کہ کوئی نئی ویڈیو آئی ہے اور پھر اس ویڈیو کو فحش پر مبنی اس مواد کو پھر شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی خود نے تو وہ گناہ کیا، خود نے تو وہ دیکھا، اس کے بعد اپنے دوستوں کو واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اسے شیئر کیا جاتا ہے کہ میرے پاس یہ ویڈیو آئی ہے، تو نے دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو تو بھی دیکھ. میرے پاس یہ فلم آئی ہے، تو نے دیکھی ہے، نہیں دیکھی تو یہ تو بھی دیکھ. یہی وہ لوگ تھے جو اس فحاشی کو پھیلایا کرتے تھے. آج انہیں اس عذاب میں، برزخ میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ آج انہیں برہنہ کر کے، بڑا شوق تھا نا برہنہ فلمیں دیکھنے کا، بڑا شوق تھا نا برہنہ ہونے کا، آج انہیں برہنہ کر کے ایک تندور میں ڈال دیا گیا اور ان پر ایک آگ کا شعلہ بھڑکا دیا گیا. کتنا بڑا گناہ ہے یہ فحش، کتنا بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے ایسی قوم کو ضرور جانوں گا، جانتا ہوں ایسی قوم کو. کون سی قوم؟ وہ قوم اپنے ساتھ تہامہ پہاڑ جیسی چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئے گی. ایسے لوگ ہوں گے جن کے تہامہ پہاڑ جیسے چمکتی ہوئی نیکیاں ہوں گی، ایسے ان کے اعمال ہوں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس اللہ تعالیٰ ان کے پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا. پہاڑوں جیسی نیکیاں اللہ تعالیٰ انہیں ہواؤں میں اڑا دے گا. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں سے ہو جائے اور ہمیں اس کا علم نہ ہو. یہ کون لوگ ہیں جو پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا. ان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ان کی ویلیو اتنی گر جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان اعمالوں کو ہواؤں میں اڑا دے. اللہ کے نبی بتلائیے یہ کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں.
میرے نبی نے فرمایا وہ تمہارے بھائی یعنی مسلمان ہوں گے، اور وہ راتوں کو اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، اسی طرح ان کی راتیں گزریں گی۔ راتوں کو نماز، ہم تو ویسے ہی اتنے گناہگار، تو ہم تو راتوں کو ویسے ہی نہیں اٹھتے، ہماری تو ویسے ہی نیکیاں گنتی کی ہیں، پتہ نہیں فجر بھی کبھی پڑھی نہ پڑھی، ظہر کبھی پڑھی، ہم نے تو ایسے سمجھا نا دین تو ہمارا اپنا ہے، دل چاہا تو مسجد میں چلے گئے، دل چاہا تو نہ گئے، دل نے چاہا تو آج نماز پڑھ لی، دل نے چاہا تو آج نماز چھوڑ دی، ہم نے تو اپنا دین سمجھ لیا ہے، جیسے چاہے ہم ویسے کرتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی اتنی کم نیکیاں، اور اللہ کے نبی فرما رہے پہاڑوں جیسے جو اعمال لے کر آئیں گے ان کو بھی ہواؤں میں اڑا دیا جائے، اللہ پہلے ہی اتنی کم نیکیاں ہیں، کہیں میری نیکیاں برباد نہ کر دی جائے۔ اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، جن کے اعمالوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، جب یہ لوگ بستروں پر جاتے ہیں، جب یہ لوگ تنہا ہوتے ہیں، تو آج یہ ہمارے پاس موبائل موجود ہے نا، اس میں جو دل چاہتا ہے دیکھتے ہیں، جیسی فلمیں ہوں، جیسی تصاویر ہوں، جیسا مواد ہو، جیسی سٹوری ہو، جیسی کہانی ہو، یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ تنہائی میں حرام کام کرنے والے، تنہائی میں حرام، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ذرا اس بات پر دھیان دینا، ویسے ہی ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو چند نیکیاں ہمارے پاس موجود ہوں، یہ حرام کام کرنے کی وجہ سے تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو برباد نہ کر دے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ایسا نہ ہو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ آج یہ موبائل کی ٹیکنالوجی، آج یہ یہود و نصارہ کی سازش بھی ہے۔ آپ جاؤ نا ذرا فروٹ خریدنے کے لیے، جاؤ نا باہر، سیب خریدو، کوئی دوسرا فروٹ خریدو، تو 200 روپے 150 روپے سے کم کوئی چیز آپ کو نہ ملے۔ لیکن آج آپ نیٹ پیکج کرانے جاؤ نا تو رات ملے گا، رات میں سستا پیکج ملے گا، رات میں کتنے کا؟ 5 روپے کا، 10 روپے کا، 20 روپے، اور 10 روپے کا جو ایک کیلا نہ ملے، آج اس سے نیٹ پیکج ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی راتوں کو برباد کرے اور پورے دن بستروں میں پڑے رہے، نمازیں بھی جاتی رہیں، ان کی کمزوریاں بھی ظاہر ہونے لگے، ان کا ایمان بھی کمزور ہونے لگے، جسمانی طور پر بھی کمزور ہونے لگے۔ آج مسلمانوں کی راتیں، اگر رات میں وہ سوتے تھے تو اٹھتے تھے نماز کے لیے، آج ہم سوتے ہی صبح میں ہیں۔ کتنی بڑی ہم سازشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں نے 800 سال اس دنیا پر حکومت کی ہے، 800 سال، اور جب دیکھا کہ یہ مسلمان شکست کیوں نہیں کھاتے، کیا وجہ ہے یہ مسلمان ہم سے ہار نہیں مانتے، جب دیکھا گیا، جانچا گیا، گہرائی سے خوب فکر کے ساتھ دیکھا گیا، تو ایک طاقت جو ملی وہ یہ تھی کہ ان مسلمانوں کے جو لڑکے ہیں، ان لڑکوں کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ویپن ہے، ان کے پاس وہی چیزیں جو ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے اللہ کا خوف، وہ اللہ کا خوف ہے۔ آج اللہ کا خوف نکال دیا گیا، اور کب ہم اللہ کے سامنے آخری دفعہ روئے؟ کیا کسی کو یاد ہے؟ لوگوں کے سامنے ہم روتے ہیں، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی نقصان آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہم گڑ گڑاتے، لوگوں کے سامنے ہم روتے، اور کبھی اللہ کے سامنے رو کر دیکھا ہے؟ کبھی اللہ کے سامنے اپنے آنسو نکالے؟ ہمیں وقت ملے، اس موبائل سے، اس ٹیکنالوجی سے، اس دنیا سے فرصت ملے تو اپنے رب کو راضی کرے نا۔ آج میرے لڑکے کسی منسٹر کے ساتھ، کسی بڑے ایمین کے ساتھ تصویر کھچوا کر ہم فخر کرتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ ہماری ذہنوں کو آج اتنا پست کیوں کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے فلاں منسٹر کے ساتھ تعلقات ہیں، میرے فلاں چودھری کے ساتھ تعلقات ہیں، ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور مسلمان مومن اس پر فخر نہیں کرتا کہ اس کا کس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا فخر اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کا اپنا رب کے ساتھ تعلق ہے۔
ہمیں تو اپنے رب کے ساتھ تعلقات بنانے چاہیے. ایسا نہ ہو تنہائی میں ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے, اپنے رب کو پکارنا چاہیے, ذکر و اذکار کرنے چاہیے, اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے. اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے. تنہائیاں پاک ہو گئی تو ظاہری تو خود پاک ہو جاؤ گے. تنہائیاں پاک کر لو. یہ وہ لوگ تھے جو حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کرتے تھے. تنہائیوں میں ان کے اعمالوں کو ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا. یہ فحش مواد کو پھیلایا کرتے تھے, ان کو تندور کے اندر اس عذاب میں ڈال دیا جائے گا کہ تمہیں بڑا پسند تھا نا ننگا جسم, تمہیں بڑا پسند تھا نا یہ فحش چیزیں, تمہیں بڑی پسند تھی نا یہ برہنہ چیزیں. آج عالم برزخ میں اس عذاب کے اندر مبتلا کر دیا گیا کہ انہی مرد اور عورتوں کو ساتھ برہنہ کر کے کپڑے اتار کر انہیں اس تندور میں ڈال دیا گیا اور ان پر آگ بھڑکا دی گئی. اس کے بعد جو اس شخص کو دیکھا جو نہر کے اندر تھا, خون نما نہر تھی, فرمایا وہ کون تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جواب دیا کہ کائنات کے امام, یہ وہ شخص تھا جو نہ حلال دیکھا کرتا تھا نہ حرام دیکھا کرتا تھا, بس کہتا تھا آئے آئے آئے. مال لانا چاہیے, یہ مت پوچھو آ کہاں سے رہا ہے, یہ سوال نہ کرو آ کہاں سے رہا ہے, بس مال آنا چاہیے. مال حل من مزید, مال ہے, بس ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے, مال آنا چاہیے. فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا, سود کا کاروبار کیا کرتا تھا, لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا, آج اسے خون نما نہر میں ڈبویا جا رہا ہے. اپنی ہم دیکھیں کہ ہماری ترجیحات میں اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو حلال شامل ہے کہ حرام شامل ہے. ہم دیکھیں کہ کاروبار کرتے وقت ہماری ترجیحات میں سچ شامل ہے کہ جھوٹ شامل ہے. ہم دیکھیں کہ ہمیں جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم میں دنیا شامل ہے کہ دین شامل ہے. یہ تمام تر چیزیں ہم دیکھیں. تنہائیاں ہم اپنی دیکھیں, تنہائیوں کو ہم پاک رکھتے ہیں یا جو دل چاہتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ہمیں اپنی ترجیحات ہر معاملے کو دین پر پرکھنا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقا, کیونکہ آخرت ہی سب سے بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اب میرے استاد حافظ شعیب میمن آپ کے سامنے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ, آپ بھی سنیں ہم بھی سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام کروایا بڑی محنت کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ, اور جس لگن کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, جس جذبے کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, اللہ ہمارے ایمان کے جذبے کو بھی ایسا بنا دے. اللہ ہمیں اسی طرح ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.